تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ آج ہمارے حکایات کا عنوان ہے محمود و ایاز۔ محمود ایک روز دربار میں گیا جہاں اس کے وزراء اور امراء موجود تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی ہیرا تھا۔ اس نے وہ ہیرا وزیر کو دے دیا۔ اس سے دریافت کیا کہ یہ کیسا ہیرا ہے؟ وزیر نے کہا کہ یہ تو قیمتی ہیرا ہے، نہایت خوشنما۔ محمود نے کہا اسے توڑ دو۔ وزیر نے کہا جناب میں آپ کے خزانے کا محافظ ہوں، نہ کہ میں اس میں نقصان کرنے والا۔ یہ قیمتی ہیرا نہیں توڑ سکتا۔ محمود غزنوی نے اسے انعام و کرام سے نوازا۔ پھر اس نے وہی ہیرا حاجب کو دکھایا اور پوچھا کیسا ہے؟ اس نے بھی تعریف کی اور کہا یہ قیمتی ہیرا ہے۔ اس نے حاجب کو بھی کہا کہ اسے توڑ دو۔ اس نے بھی توڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ بادشاہ کو نقصان کرنے والا نہیں ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی انعام و کرام سے نوازا۔ اسی طرح بادشاہ نے وہ ہیرا سب امراء اور وزراء کو باری باری دیا۔ ان میں سے اس کی قدر و قیمت دریافت کرنے کے بعد اس کو توڑنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کے مال و دولت کا نقصان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بادشاہ نے سب کو انعام و کرام سے نوازا اور ان کی وفا شاری اور اخلاق کی تعریف کی۔ بادشاہ نے سب سے آخر میں ہیرا ایاز کو دکھایا اور اس سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ ایاز نے کہا بہت قیمتی ہیرا ہے۔ بادشاہ نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ اس ہیرے کو توڑ دے۔ اس نے فوراً اس ہیرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ دیگر وزراء، امراء اور درباریوں نے ایاز سے کہا کہ اس نے بادشاہ کا وفادار ہوتے ہوئے بھی اس قدر قیمتی ہیرا کیوں توڑ دیا؟ ایاز نے کہا تم نے ہیرے کو دیکھا، اس کی قدر و چمک کو دیکھا، مگر اس حکم دینے والے بادشاہ کو نہیں دیکھا۔ ہمیں ہیرے سے زیادہ بادشاہ کا وفادار اور حاجت روا رہنا چاہیے۔ جب اس نے حکم دیا تو میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی، میں نے ہیرے کو توڑ دیا۔ ایاز نے کہا موتی تو بادشاہ کا حکم ہے جسے تم سب نے ٹھکرا دیا۔ بادشاہ نے دیگر امراء کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ایاز نے سفارش کر کے ان کو نجات دلا دی۔ ایاز کی سفارش کا اندازہ بھی ادب کا خزانہ تھا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ نے مجھے مقرب بنا کر جرأت عطا کی ہے کہ میں آپ کے حکم سے سفارش کروں کہ مجھے جیسا ناچیز سفارش کا استحقاق نہیں رکھتا۔ یہ تو بس آپ کا کرم ہے کہ بندہ کو یہ جرأت عطا کی ہے، اور یہ سب بندے کو آپ کے دربار میں غلامی کا نتیجہ ہے۔ آپ مہربانی فرما کر ان امراء وزراء سے شفقت کریں۔ انہوں نے ان کے حکم کو، آپ کی ہستی کو، آپ کے مقام کو نہ سمجھا اور ہیرے کے رنگ و چمک دمک سے مرعوب ہو گئے، مگر یہ ان کی نہ سمجھی ہے، بغاوت نہیں ہے، اور ان بھول پر ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ اس حکایات سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے ایاز جو مزاج شاہی کا رمز شناس تھا، اس نے ہیرے کی ظاہری چمک و دمک سے آگے دیکھا اور حکم شاہی کو ہیرے پر ترجیح دی۔ اسی سبب وہ مقرب ٹھہرا اور وزراء اور امراء نے ہیرے کی چمک دمک دیکھی، اس میں کھو گئے اور حکم شاہی کو نظر انداز کر دیا۔ اس امر کی دلیل ہے کہ بادشاہ حقیقی کے دربار میں ادب اور عقل و دانش کی پذیرائی گستاخی اور حماقت کی سزا ہے۔